بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرح ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آسمانی بجلی کے فائدہ مند اثرات۔ کیا آسمانی بجلی اس زمین پر ہم سب کی زندگی یعنی کہ تمام جانداروں کی زندگی کے بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آسمانی بجلی زمین پر سب سے زیادہ قدیم مشاہدہ کیے جانے والے قدرتی مظاہر میں سے ایک ہے۔ یہ عام طور پر گرج چمک کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ آسمانی بجلی گرنے کا مشاہدہ ایکویٹر یا خط استوا کے مقام پر کیا جاتا ہے۔ بادلوں سے زمین پر صرف 25% بجلی گرتی ہے، جبکہ باقی بادلوں کے اندر ہوتی ہے اور انہیں بجلی کی چمک کہتے ہیں۔ اس آسمانی بجلی کے راستے پر چلنے والی ہوا تقریباً 18,000 ڈگری فارن ہائٹ سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہے، جو کہ سورج کی سطح سے زیادہ گرم ہے۔ بہت سے لوگوں کو طوفان سے پہلے کا ماحول بہت بھاری اور جابرانہ لگتا ہے۔ ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں مکسچر ہے گیسز کا، یعنی کہ نائٹروجن، آکسیجن اور مختلف گیسز۔ لیکن یہی ہوا چارج پارٹیکلز سے بھی بنی ہوئی ہے، یعنی کہ چارج پارٹیکلز کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہوا کے ذریعے لے جانے والی بجلی کا ایک چھوٹا سا چارج سمجھا جائے۔ یہ چارج مثبت یا منفی بھی ہو سکتا ہے، اور یہی چارج پارٹیکل یا آئنز، جنہیں آئنز کہا جاتا ہے، محض ہماری فضا میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوا کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس میں اربوں چھوٹے پوشیدہ یہ برقی چارج شدہ انرجی پیکٹس ہوتے ہیں، جنہیں آئنز کہا جاتا ہے، اور انہی آئنز کی کمی یا عدم توازن ہمارے ماحول کو متاثر کرتا ہے جس میں ہم رہتے اور سانس لیتے ہیں۔ جیسا کہ طوفان آنے سے پہلے کا ماحول بھاری لگتا ہے، اس کی وجہ ہوا میں انہی مثبت آئنوں یا پازیٹیو آئنز کی بہت زیادہ مقدار سے منسوب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دمے کے مریضوں اور بہت سے دوسرے لوگوں میں طوفان کی حساسیت کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایک مخصوص طوفان کے آنے سے چند گھنٹوں پہلے کتنے ہی لوگ ایمرجنسی کی حالت میں دمے کے شدید حملوں کے ساتھ ہاسپٹل جایا کرتے ہیں۔ کیا یہ مثبت آئنوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد اکثر لوگ خوشگواری اور تندرستی کے احساسات کو محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ بجلی کی طوفان عام طور پر مثبت آئن کی اعلیٰ سطح کے بعد پھر منفی آئن کی اعلیٰ سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ طوفان کے بعد کی ہوا بہت صاف اور تازہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر منفی آئن سے بھر جاتی ہے۔ یاد رہے کہ فطرت میں ہوا، بارش یا اس کے نتیجے میں رگڑ کے ذریعے جہاں بھی توانائی انرجی ہوا میں منتقل ہوتی ہے، وہاں وافر مقدار میں یہ آئن پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ نیگیٹو آئنز، منفی آئن۔ یہ نیگیٹو آئنز ہوا کی برقی توانائی یا الیکٹریکل انرجی رکھتے ہیں۔ فطرت کے آئن جنریٹر کی کچھ مثالیں جیسے کہ کاسمک ریڈیشنز یا الٹرا وائلٹ سولر ریز، اس کے علاوہ ایئر فرکشن، بجلی کا گرنا، آبشاروں کا پانی، سمندر کی اونچی لہریں، سدا بہار سبزہ، اور زمین کی اپنی تابکاری جو چٹانوں اور مٹی میں قدرتی ریڈیشن کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ آسمانی بجلی کی اسی گرج چمک اور اس کے نتیجے میں بننے والی بجلی کے بولٹس کا مطالعہ کرنے کے لیے 2012 میں کئی بہادر انوائرمنٹل کیمسٹس اور ناسا کے بجلی کے سائنسدانوں نے DC-8 ہوا سے چلنے والی لیبارٹری میں سوار ہوئے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا، ہوا میں چلنے والی لیبارٹری، کیونکہ سائنسدان صرف
عام زمین پر موجود لیبس میں ہی کام نہیں کرتے، بلکہ اپنے متعلقہ شعبے کے حوالے سے انہیں ریسرچ پر ایسے بھی کام کرنے پڑتے ہیں جس کے پروسیس کا حصہ بھی انہیں بننا پڑتا ہے، جو کہ کئی بار خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ریسرچ ٹیکساس، اوکلاہوما اور کولوراڈو میں طوفانی بادلوں کے اوپر کی گئی۔ عام طور پر طوفان کا پیچھا کرنے والے جہاز بھی گرج چمک کے طوفانوں سے بچتے ہیں، کیونکہ وہ خطرناک حد تک غیر متوقع بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم وہ صرف ایسے علاقوں میں ہی پرواز کر سکتے ہیں جہاں ہوائیں بادل کو گرج کے اوپری حصوں میں پھیلا دیتی ہیں۔ جیسا کہ ریسرچرز نے ہوائی جہاز اور زمین سے پھر آسمانی بجلی نظر آنے سے پہلے پس منظر کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے الیکٹریکل چارجز کو ریکارڈ کیا۔ یہ وہی الیکٹریکل چارجز ہیں جو کہ چارج پارٹیکلز یعنی کہ اینائنز یا کیٹائنز یا پازیٹیو چارج یا نیگیٹیو چارج کہلاتے ہیں۔ اس ریسرچ پر آنے والے نتائج حیران کن تھے، کیونکہ چارج پارٹیکلز یا نیگیٹیو آئنز کی تعداد حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ تھی۔ آسمانی بجلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے یہ نیگیٹیو آئنز ہوا میں آکسائڈز بنا رہے تھے۔ آکسائڈز یعنی کہ ایسے ریڈیکلز جو کہ ہوا میں ایٹماسفیرک ڈٹرجنٹ کا کام کرتے ہیں، ہوا کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی ان نیگیٹیو آئنز کی ہمارے اس ایٹماسفیئر اور ہماری زمین پر پڑنے والے اثرات نہایت ہی صحت بخش اور فائدہ مند تھے۔ یعنی منفی آئن ہر وہ تر و تازہ جگہ جہاں عام طور پر منفی آئن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان میں پہاڑ، آبشار یا سمندری ساحل وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، جہاں صحت کے ریزورٹس روایتی طور پر واقع ہوتے ہیں، وہاں منفی آئن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً آبشار سے گرتا ہوا پانی نہ صرف ہمیں دکھنے میں خوبصورت نظارہ لگتا ہے، بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اس بات سے متفق ہے کہ آبشار کو دیکھنا ایک حوصلہ افزا، تازگی اور توانائی بخش تجربہ ہے۔ گرنے والے پانی سے پیدا ہونے والی توانائی منفی آئن کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جیسے ہی گرتا ہوا پانی بوند بن کر ٹوٹ جاتا ہے، الیکٹرون یعنی کہ منفی چارج شدہ حصہ پانی کے ایٹم سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ الیکٹرون ہوا میں موجود آکسیجن ایٹم کے ساتھ مل کر منفی آئن بناتا ہے۔ آپ نے یقیناً یہ بات ضرور نوٹس کی ہوگی کہ اکثر ڈاکٹرز اپنے مریض کو کسی بھی صحت بخش مقام کی وزٹ کا ضرور مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر منفی آئن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ نیگیٹو آئنز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ منفی آئن ہمارے سانس میں خون کے دھارے میں جذب ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے سیلز تک آکسیجن کی ترسیل کو تیز کر کے ہمارے جسم کی مدد کرتے ہیں۔ یہ منفی آئن پہاڑ کی چوٹیوں، آبشاروں اور سمندر کے کنارے اربوں میں پائے جاتے ہیں۔ زمین کی کرسٹ اور کاسمک ریز میں موجود یہ ریڈیو ایکٹیو زیادہ تر آئنائزیشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فوٹو سنتھسس کے دوران آبشاروں کا گرتا ہوا پانی اور پودے بھی منفی آئن پیدا کرتے ہیں، ہوا کو حوصلہ افزا تازگی دیتے ہیں۔ یہ منفی آئن نہ صرف ہوا کو صاف کرتے ہیں بلکہ ہوا سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا کی تعداد کو بھی بہت حد تک کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نیو یارک ہو یا ہانگ کانگ، ٹوکیو ہو یا میکسیکو سٹی، کراچی ہو یا نیو دہلی یا ایسے ہی بہت سے دوسرے گنجان آباد شہر، ان تمام شہروں میں یا آبادیوں میں بہت کم قابل شناخت منفی آئن پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ بھاری مقدار میں مثبت یا پازیٹیو آئن پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والے باسیوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گرج چمک کے بعد
پیدا ہونے والے منفی آئین کی کنسنٹریشن نہ صرف ان تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے بلکہ آپ کے موڈ کو بھی خوشگوار بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن حکیم جو کہ ہدایت اور حکمت کی کتاب ہے، اس کی سورہ رات جس کے معنی ہی بجلی کے ہیں، یہ وہی بجلی ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کی آیت نمبر 12 اور 13 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف اور امید پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جو بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے امید اور خوف کے ساتھ، اور وہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی آسمان پر کڑکتی چمکتی ہوئی بجلی جسے دیکھ کر ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ ڈر جاتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن عظیم ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ بجلی ہے جو کہ امید اور خوف کی نشانی ہے۔ تو پھر ہم اچھائی کے بجائے برائی کی ہی طرف کیوں دیکھیں؟ اس کے رحم کے بجائے سزا کے بارے میں کیوں سوچیں؟ گرج چمک جو ہمیں فطری طور پر خوفزدہ کرتی ہے، اس کے علامت ہے، ہماری زندگی کی علامت ہے، اور یہی تو وہ امید ہے جو کہ قرآن عظیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رات میں ہم سب کے لیے پہلے ہی بیان کر دی ہے۔ تھنڈر یا بجلی کی چمک جس کو ہم خوفناک سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اچھائی کا ایک فرما بردار آلہ ہے۔ قرآن اسے خاص طور پر امید کے طور پر یا اچھی یا فائدہ مند قوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہی ہے وہ رات جس کا ذکر قرآن عظیم میں کیا گیا ہے، اور اسے دو متضاد چیزوں کے درمیان جمع کر دیا گیا ہے، یعنی ایک خوف اور رعب، اور جبکہ دوسرا لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے، امید کا باعث ہے۔ حالانکہ اس کی آواز خوفناک ہے، لیکن باطن میں یہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔